اساتذہ، جو ملک اللہ کے نام پر حاصل ہوا، اللہ کے نام پہ حاصل ہونے والے وطن میں رہنے کے تقاضے کیا ہیں، اور آپ آزادی کو اور 14 اگست کو کس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت کے پیچھے جو پین ہے، اس کے پیچھے جو سٹرگل ہے، اس کے لیے جو ایفرٹ کی گئی، اس کو پیش نظر رکھے بغیر نعمت کی قدر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک ماں کو جو قدر اپنے اس بچے کی ہوتی ہے جس کو وہ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کی پیدائش کے لیے زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتی ہے، موت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پاکستان کا وجود میں آنا کوئی اس سے کمتر لیول کی چیز نہیں تھی، اس سے زیادہ بڑی بات، کیونکہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا قتل عام اور اس قدر زیادہ تکلیف سے گزر کے جو خطہ ہم نے حاصل کیا، وہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، وہ سرزمین جس کا نام پاکستان ہے۔ ابتدا میں ہی واضح کر دیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اور ایمان، پاکستان اور قرآن الگ الگ نہیں کیے جا سکتے۔ پاکستان ایمان کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور اس ایمان کے پھلنے پھولنے کے لیے اور اس ایمان کی بڑھوتری کے لیے۔ تو اس آزادی کو اگر ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیں تو نو ڈاؤٹ کہ ایک وسیلہ تھا، لیکن آزادی کا ایک مقصد بھی تھا۔ آزادی کا مقصد اس سلوگن میں پوشیدہ ہے کہ آزادی کس لیے حاصل کی گئی۔ آج میں آزادی کے اس دن پہ غزہ کے ان مظلوموں کو یاد کرتی ہوں جن کے لیے زندگی کی ضروریات، جن کے لیے سانس لینا تک دوبر کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع کو آج ساری دنیا کے سامنے اس لیے رکھا کہ مسلمانوں کو ریئلائز ہو کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ صرف 47 میں نہیں، اس سے پہلے ہماری تو تاریخی قربانیوں کی تاریخ ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قربانی سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اس قرب کے لیے جو قربانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی گئی، صحابہ کے دور میں، اور پھر پوری تاریخ میں، صرف عرب میں نہیں پورے جہان میں، یہ قربانیوں کی داستان ہے۔ جب کوئی اس تکلیف دہ فیز سے گزرتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید اس گپ اندھیرے میں سویرا نہیں ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات سے گزرنے والوں کے ایمان کی وجہ سے انہیں یہ یقین دیتا ہے کہ سویرا ضرور ہوگا، روشنی ضرور پھوٹے گی۔ اگرچہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے چیلنجز ہیں، اور ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ہم تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں، اور ہم مدد کے لیے وہ راستے بھی نہیں پاتے جو ہم اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، اپنے رب سے فریاد کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر جیسے پاکستان کے لیے دعا کریں گے، ایسے ہی غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں گے، انشاءاللہ، اور اور اس خطے کے لیے دعا کریں گے۔ جیسے پاکستان ہے، ایسے ارض مقدس بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ایسے لوگ اٹھائے اور ایسے حالات پیدا کرے اپنی جناب سے، اپنی شان کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تیسرے حرم کو بھی آزاد کروا دے۔ یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے، اور وہ وقت بہت قریب ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلمہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا، اور سجدہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آزادی کے مفہوم کو سمجھیں۔